اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلماں بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے، دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دور حاضر میں ہمارے معاشرہ میں تیزی سے رواج پانے والے قبیح رویوں میں سب سے اوپر سر فہرست جو رویہ ہے وہ ہے وقت گزاری کے لیے یا کسی کی کردار کشی کے لیے دوسروں پر تنقید کرنا اور ان کی برائیوں کا ذکر کر کے لطف اندوز ہونا۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے، کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر یہ چیز سننے والے ہی موجود نہ ہوں تو کہنے والوں کی اپنی باتیں دم توڑ دیتی ہیں۔ عوامی سطح پر ایک مزاج بن چکا ہے جو کہ ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں میں سرایت کر چکا ہے کہ ہم جب آپسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو آپس میں ایک دوسرے کے معاملات پر کم اور کسی تیسرے کے بارے میں زیادہ ہوتی ہے۔ پھر چاہے وہ حکومت کی خبر لینا ہو یا ملکی حالات پر تبصرہ کرنا ہو یا وہ عام لوگوں کی سر بازار سجی محفل ہو یا پڑھے لکھے لوگوں کی کارنر میٹنگز ہوں، ہر طرف موضوع سخن ہمیں تیسرا شخص دکھائی دیتا ہے، جس میں اس تھرڈ پرسن کے لیے ہم نازیبا کلمات بھی کہتے ہیں، اس کی ذات سے لے کر اس کے برے کاموں کو پر سیر حاصل گفتگو بھی کرتے ہیں۔ یہ گفتگو کرنا کسی تیسرے شخص کی برائیوں کے بارے میں، کسی تیسرے شخص کے بارے میں اس انداز سے کی گئی گفتگو، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ یہ انتہائی سنگین رویہ ہے، اس کے بے شمار دنیاوی نقصانات بھی ہیں، اخروی نقصانات بھی ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارا موضوع سخن، ہماری گفتگو کا عنوان وہ غیبت کی تباہ کاریاں ہیں۔ ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، سسر داماد، نند بھاوج، بلکہ اہل خانہ اور خاندان، اسی طرح استاد اور شاگرد، سیٹھ اور اس کا نوکر، تاجر اور گاہک، افسر اور مزدور، مالدار اور نادار، دنیا دار اور دیندار، بوڑھا یا جوان، مرد یا عورت، تمام کے تمام لوگوں میں ہمیں ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کی، مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس خوفناک، اس خطرناک آفت کی لپیٹ میں نظر آتی ہے۔ افسوس، صد افسوس، بے جا اور بے فائدہ باتوں اور عادات کے سبب آج ہماری کوئی مجلس بھی، کوئی محفل بھی الا ماشاء اللہ عموماً اس غیبت سے خالی نظر نہیں آتی۔ جب یہ مسئلہ اتنا عمومی ہے کہ اس مرض نے تمام افراد کو اکثریت کے ساتھ، بھاری اکثریت کے ساتھ اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب
یہ غیبت کرتے ہوئے، یہ گناہ عظیم کرتے ہوئے ہمارا اس طرف خیال ہی نہیں جاتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، غیبت کرنا بھی ایسا ہی گناہ ہے جیسے شراب پینا، جیسے چوری کرنا، جیسے ڈاکہ ڈالنا۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کے پس پشت اس کے بارے میں نازیبا بات کرنا، یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنے بڑے یہ گناہ ہے، بلکہ سنگینی میں یہ باقی گناہوں سے بڑا ہوا ہے۔ اس کی دو وجہ، ایک وجہ تو یہ کہ اکثر ہمیں جو گناہ کبیرہ نظر آتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، وہ حقوق اللہ ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ کی معافی آسان ہے بنسبت حقوق العباد کے۔ حقوق اللہ کی معافی اللہ رب العزت سے مانگ لی، توبہ کی توفیق ہو گئی، معاف اللہ رب العزت فرما دیں گے۔ لیکن حقوق العباد کی معافی کا طریقہ کیا ہے کہ اس شخص سے جس کی غیبت کی ہے اس سے معاف کرانا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ یہ غیبت کرنا بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ بدکاری کرنے والا بدکار شخص جب اس کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی اس پر رحمت ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ جبکہ یہ غیبت کرنے والا جب تک اس شخص سے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہیں مانگے گا، اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرا اس کی سنگینی کی وجہ کہ عام گناہ جب کیا جاتا ہے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ برا کام کر رہا ہوں، گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، لیکن غیبت ایسا سنگین جرم ہے کہ جب یہ غیبت کی جا رہی ہوتی ہے کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ اور آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ گناہ کرنے سے بھی بڑا جرم ہے، تو اسی لیے انتہائی سنگین جرم ہے۔ اس کی سنگینی چند احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے اس کے بارے میں کیا کیا ارشادات فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا یہ غیبت برے خاتمے کا سبب بنتی ہے، برے خاتمے کا سبب بنتی ہے، اچھے خاتمے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ اور فرمایا بکثرت غیبت کرنے والوں کی دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔ اور فرمایا ایک انسان جب نیکی کے اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی والے اعمال کرتا ہے، اس کے چہرے پر ایک خاص نورانیت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے چہرے سے نماز اور روزہ کی نورانیت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ فرمایا غیبت سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ غیبت نیکیوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ غیبت کرنے والا، توجہ فرمائیے گا، غیبت کرنے والا اگر توبہ بھی کر لے تب بھی سب سے آخر میں جو جنت میں جائیں گے، جو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر یا اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر سب سے آخر میں جنت میں جانے والے یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے، کتنا برا کام، اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا کا پورا سمندر بدبودار ہو جائے۔ فرمایا کہ غیبت کرنے والے کو جہنم کے اندر مردار کا گوشت کھلایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے مترادف ہے۔ اور فرمایا کہ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں بھی گرفتار ہوگا، قبر کا عذاب بھی ہوگا غیبت کرنے والوں کو۔ سفر معراج میں حضور علیہ الصلوۃ کو مختلف مشاہدات کرائے گئے، مختلف لوگوں کے مختلف حالات حضور علیہ الصلوۃ کو دکھائے گئے۔ غیبت کرنے والوں کی جو حالت حضور علیہ الصلوۃ نے دیکھی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا غیبت کرنے والوں کے ناخن تانبے کے تھے، بڑے بڑے ناخن تھے، اور وہ اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو بار بار نوچ رہے تھے۔ یہاں تک بس نہیں، فرمایا کہ غیبت کرنے والے اپنے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنا سنگین جرم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب سفر جہاد یا کسی سفر کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ جانا ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تین لوگوں کی ایک جماعت بنا دیا کرتے، پوری جماعت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا کرتے، اور ایک جماعت میں تین لوگ ہوا کرتے۔ اس کی ترتیب یوں ہوا کرتی، 2 مالدار لوگ ہوتے، 1 نادار ہوتا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ جو نادار ہے وہ کام سر انجام دیتا، مال ان کا ہوتا، تو یوں تینوں کا آپس کا سلسلہ چلتا رہتا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لوگوں کے ساتھ لگایا۔ میری ذمہ داری تھی کھانا میں بناؤں گا تینوں لوگوں کا۔ کہتے ہیں ایک دن میں سویا رہ گیا، مجھے ان دونوں ساتھیوں نے بھیجا کہ جاؤ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس، جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، ان کی خدمت پر مامور ہے، جاؤ اور ان سے کھانا لے کر آؤ۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو میں نے بات بتائی کہ اس طرح میں سوتا رہ گیا، کھانا نہیں بنا سکا، آپ مجھے بھی کچھ کھانا دے دیں تاکہ ہم تینوں کے لیے بھی کفایت کر جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کھانا تو ختم ہو چکا ہے، آپ دیر سے آئے ہیں، اس وجہ سے اب کھانا تو ہے نہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں واپس گیا، اپنے ساتھیوں کو بتایا تو میرے ساتھیوں نے اس پر تبصرہ کیا، کومنٹ کیا دیا کہ اسامہ نے بخل سے کام لیا ہے۔ بس بات یہیں ختم ہو گئی۔ جب یہ دونوں صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت نظر آ رہی ہے۔ وہ صحابہ حیران ہوئے کہ ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، تو ہمارے منہ میں گوشت کی رنگت کیسے نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے غیبت کی تھی، جو بھی مسلمان کی غیبت کرتا ہے حقیقت میں وہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے والا ہوتا ہے۔ اب غیبت ہے کیا؟ یہی سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں، آپ ہی جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا اس کی عدم موجودگی میں کہ اگر اس کے سامنے وہ ذکر کیا جائے تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات ہم اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بات اگر ہمارے اس بھائی کے اندر موجود ہو تب بھی غیبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے کہ وہ بات اس شخص کے اندر موجود ہے، اگر وہ بات اس شخص کے اندر موجود نہ ہو تب تو وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ یعنی بہتان بن جاتا ہے۔ غیبت کہتے ہی اسے ہیں کہ وہ بات اس آدمی کے اندر موجود ہے جو کی جا رہی ہے اس کے پس پشت۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے احادیث کی روشنی میں جو غیبت کی تعریف کی وہ یہ کہ اپنے بھائی کو ایسی چیز سے یاد کرے، اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ساتھ یاد کرنا کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اس تک پہنچ جائے تو اس کو ناگوار گزرے، اگرچہ کہنے والا سچا ہی کیوں نہ ہو، کہنے والا سچ بول رہا ہے، وہ چیز واقعی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے پس پشت بات کرنے والا غیبت کرنے والا کہلاتا ہے۔ ہاں اس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہو کہ اس کی ذات کے اندر کوئی نقص نکالا جائے،
اس کی عقل کے ساتھ ہو، اس کے کپڑوں کے ساتھ ہو، اس کے قول اور فعل کے ساتھ ہو، اس کے دین کے بارے میں تبصرہ ہو، اس کے دنیا کے بارے میں تبصرہ ہو، اس کی بیوی کے بارے میں تبصرہ ہو، اس کی اولاد کے بارے میں تبصرہ ہو، اس کی غلام یا کنیز کے بارے میں تبصرہ ہو۔ غرض یہ کہ جو بھی چیز اس شخص سے تعلق رکھتی ہے اس کی عدم موجودگی میں ایسی بات کرنا کہ سامنے کی جائے، اس کو ناپسند ہو، وہ ناگوار اس پر گزرے، یہ تمام کی تمام غیبت کے زمرے میں آتی ہے۔ آج ہم نے اس غیبت کو عمدہ لبادے اڑھانے کی کوشش کی، جی ہم تو تبصرہ کر رہے ہیں، ہم نے تو کامنٹ کیا ہے۔ یاد رکھیں، اچھے نام رکھنے سے بری چیز اچھی نہیں ہو جایا کرتی۔ شراب کو دودھ کی پیکنگ میں آپ پیک کر دیں، بڑی عمدہ پیکنگ بنا دیں، تو وہ شراب حلال نہیں ہو جائے گی۔ غیبت کا کوئی بھی آپ نام رکھ لیں، غیبت غیبت ہی رہے گی۔ تو اسی لیے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غیبت کھجور کی سی مٹھاس رکھتی ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، تبھی تو غیبت کی جاتی ہے۔ آپسی ہم گفتگو کریں 5-7 منٹ میں ختم، جبکہ کسی تیسرے آدمی کے بارے میں ہم بات کریں، گھنٹہ 1.5-2 گزر جائیں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپس میں رخصت ہوتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں آج تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر غور کریں کہ ہمیں وقت کا پتہ کیوں نہیں چلا، ہماری باتیں تھی کیا؟ اکثریت ہماری باتوں کا حصہ کوئی تیسرا شخص یا شخصیات ہوں گی۔ اسی لیے علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ غیبت کھجور کی سی مٹھاس رکھتی ہے اور شراب جیسی تیزی اور سرور رکھتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ پر زبردستی کرنی ہوگی اگر اس برے مرض سے ہم نے جان چھڑانی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں گھروں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں، گلی محلوں میں، بازاروں میں متعدد افراد کے درمیان اس منحوس غیبت کی وجہ سے ہمیں نفرتوں کی دیواریں نظر آتی ہیں، گھروں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، کاروباری شراکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ غیبت کی تھی۔ تو یہ دنیاوی نقصان بھی، اخروی نقصان تو سماعت کیا، یہ دنیاوی نقصان، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، کاروباری پارٹنر اب پارٹنر نہیں رہے، کاروباری نقصان ہو گیا، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، دوستی اب دشمنی میں بدل چکی ہے۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ فلاں شخصیت کو، فلاں آدمی کو آپ نے میرے بارے میں یہ بات کہی تھی، اور پھر جن کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے کو اتنے مخلص نہیں ہے، وہ 2 کی 4 4 کی 8 کر کے جا کے بتاتے ہیں۔ یہ دنیاوی نقصان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا کہ جو اپنے چھاتیوں پر لٹکے ہوئے تھے، چھاتیوں سے ان کو لٹکایا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا علیہ السلام کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو منہ پر عیب لگانے والے تھے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے تھے، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، عیب لگانا، منہ پر عیب لگانا، یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کے منہ پر اس کی عیب جوئی کرنا، تم تو لنگڑے ہو، تم تو کالے ہو، اس طرح کی باتیں، اور انہیں کی مذمت اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہو ایسے لوگوں کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے جہنمی لوگ ایسے ہوں گے جن کو حمیم اور جہیم یعنی کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں ڈالا جائے گا، اور وہاں یہ بھاگ رہے ہوں گے اور موت طلب کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہمیں فنا کر دے، ختم کر دے، اور ان میں ایک گروہ ایسا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے، اور جہنمیوں کو بھی یہ چیز بری لگے گی اور وہ کہیں گے یہ کون بدبخت ہے جو ہماری تکلیف میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، ہم پہلے ہی تکلیف میں ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کر اور تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ ہے کون؟ تو فرشتے جواب دیں گے یہ وہ بدبخت ہے جو دنیا کے اندر
اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی چغلی کیا کرتے تھے۔ یہ مقام عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنی محافل کے اندر غور کریں، مجلسوں کے اندر غور کریں، اپنے فون کالز پر غور کریں، حتیٰ کہ کسی سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے اس سے ہونے والی گفتگو پر غور کریں۔ ہمارا بہترین موضوع سخن کوئی تیسرا آدمی ہوگا اور اس کی خصوصاً برائیاں ہوگی، حتیٰ کہ ہماری حالت تو یہاں تک ہے کہ 3-4 لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، ایک ان میں سے اٹھ کر چلا گیا تو باقی رہ جانے والے اس مجلس والے اسی کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے پسندیدہ ہمارے جملے ہیں، شکر ہے چلا گیا، جان چھوٹی، اس نے تو بور ہی کر دیا تھا، خام خواہ بحث کر رہا تھا۔ اس طرح کے ہماری اس کے بارے میں اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے۔ یہ سارے ہم اس کو غیبت ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ غیبت ہے، یہ گناہ ہے، یہ سنگین جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار جمعے کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام صبح نماز کے لیے تشریف لے گئے، میں بھی اٹھی، اسی اثناء میں ایک انصاری عورت آ گئی، ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، اس نے کسی کی غیبتیں شروع کر دی، میں بھی ساتھ شامل ہو گئی، ہم ہنسنے لگے، گفتگو کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ کے واپس آئے، ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آہٹ سنی، خاموش ہو گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دروازے سے داخل ہوتے ہی اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑا، اپنے ناک مبارک پر لگایا اور ہم دونوں کو فرمایا کہ جاؤ قے کر دو اور اپنے منہ کو صاف کر کے دوبارہ آؤ، تمہاری بدبو مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ یہ ہے غیبت کا نقصان۔ مردہ بھائی کا گوشت ایسے ہی نہیں کہا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دین کا نقصان غیبت کرنے سے کیا ہے؟ فرمایا غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتے ہیں جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے اس امر کی، سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، گھر والوں کی اصلاح کریں، بیوی بچوں کی اصلاح کریں، کیونکہ وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ عام مشہور تو یہ ہے کہ عورتیں غیبت بڑی کرتی ہیں، ہم غور کریں، ہم مرد بھی ان سے کم نہیں ہیں۔ تو اسی لیے سب سے پہلے خود یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر واہلیکم نارا، پھر اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنی بھی اصلاح کریں، گھر والوں کو بھی سمجھائیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، چھوٹے بچوں سے یہ کام بڑا کرایا جاتا ہے، ابھی بولنے کے بچہ قابل نہیں ہے، کسی کی نقل اتارتا ہے زبان سے یا اشارے سے یا ہاتھوں سے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور بار بار کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، کسی کو لنگڑاتا ہوا چلتا ہوا دیکھتا ہے، اس کی نقل اتارتا ہے، والدین بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارے بچے نے تو کمال کر دیا، بڑی خوبصورت نقل اتارتا ہے۔ یہ عادت پکی ہوتی جاتی ہے، پکی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی لیے بچوں کو ایسی عادات نہ پکا کرنے دیں، کسی کی نقل اتار رہا ہے فوراً سمجھائیں کہ بیٹا یہ بات بری ہے، یہ بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، کسی کی نقلیں نہیں اتارتے۔ یاد رکھیں کہ اس کے 2 نقصان ہیں، بچے کو تو گناہ نہیں ہو رہا، بچہ تو معصوم ہے، ہم گناہ گار ہو رہے ہیں اس سے یہ عمل کروا کے، اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ عادت پکی ہوتی جا رہی ہے، جب بچہ بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، یہ عادت راسخ ہو جائے گی، ہم چھڑوانا چاہیں گے تب بھی نہیں چھوٹے گی۔ تو اسی لیے یہ اس غیبت کے بارے میں تربیت ایسی چیز ہے جو اول دن سے کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں بظاہر بڑے اچھے اعمال ہوں گے، بڑے خوش و خرم پل صراط کے قریب آئیں گے، فرشتے روک لیں گے اور فرمائیں گے، فرشتے ان کو کہیں گے
کہ جاؤ پہلے اپنے اس غیبت کا کفارہ کر کے آؤ، اور پھر آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہاں پر کفارہ کیا ہوگا؟ روپے پیسوں کی صورت میں، وہاں پر تو کچھ ہوگا ہی نہیں، چاہے دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ اور مالدار تھا، وہاں پر کیا صورت ہوگی؟ وہاں اپنے اعمال دے کر کفارہ کیا جائے گا، اپنی نمازیں دینی پڑیں گی، روزے دینے پڑیں گے، اور یہ ختم ہو گئے تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر دوسروں کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں ڈلوانے پڑیں گے، تب جا کے یہ کفارہ مکمل ہوگا۔ تو اسی لیے اس برے عمل سے، اس کبیرہ گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ کچھ صورتوں میں اسلام نے اجازت بھی دی ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے اصولوں کے خلاف نہیں جاتا۔ کئی معاملات ایسے ہیں جہاں پس پشت بات کرنی پڑتی ہے، بہت ضروری ہوتی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ مثلا منصوبہ سازی ہو رہی ہے کسی کو نقصان پہنچانے کی، اس آدمی کو معلوم ہوتا ہے، یہ جا کر اس کو بتائے کہ آپ کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک موقع پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آتے دکھائی دیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے۔ جب وہ آگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی۔ جب چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کہا تھا بڑے برے آدمی ہیں، آپ نے پھر ان کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے گفتگو کیوں کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، برا ہی تو تھا، تبھی تو لوگ اس سے، اس کے شر کی وجہ سے دور بھاگتے ہیں، لیکن ایک میرا اخلاق اور میری عادت ہے، اور میرا اخلاق اور میری عادت یہ ہے، چاہے جیسا بھی انسان میرے پاس آئے میں اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کروں۔ تو اگر کسی کو بچانا ہو کسی کی برائی سے، تو تب آپ بتا سکتے، اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ فلاں صاحب کو ملا نہ کریں، اس سے اپنی دوستی ختم کر دیں، کیونکہ اس کے اندر یہ برائیاں ہیں بامقصد، اس وجہ سے شریعت نے اجازت بھی دے دی۔ اسی طرح کوئی کسی کا جانی طور پر نقصان کرنا چاہتا ہے، مالی طور پر نقصان کرنا چاہتا ہے، شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ یہ آپ کسی کو پس پشت جا کر بتا سکتے ہیں۔ یا اسی طرح کسی نے ایک ظلم کیا کسی انسان پر، کسی شخص پر، اب وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری مدد کی جائے، فلاں صاحب نے میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے۔ اب اگرچہ یہ پس پشت جا کر کرے گا، سامنے تو کر نہیں سکتا، وہ پھر ظلم کرے گا۔ تو یہ اجازت ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ ایک وہ ہے جو ہم آپس میں محفلوں کے اندر بیٹھ کر کرتے ہیں، وہ سنگین جرم ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت کے بچاؤ کے مختلف طریقے، سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم عزم مصمم کریں، پختہ عزم کریں کہ یہ کام ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے ہم میں سے ہر ایک مجھ سمیت یہ عزم کرے کہ آئندہ ہم کبھی غیبت نہیں کریں گے۔ عزم کرتے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر غلطی ہو جائے اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگے، اور ابھی سے یہ بھی عزم ساتھ رکھے کہ ہم جس کی غیبت کریں گے اس سے جا کے معافی مانگیں گے۔ جب یہ عزم ساتھ ہوگا، پختہ عزم، تو پھر ہم غیبت کرتے ہوئے بھی 100 بار سوچیں گے کہ اگر کر لی تو پھر اسی کے پاس جانا پڑے گا۔ اور دوسرا کام کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے، کہ جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے استغفار کریں، اللہ رب العزت سے اس کے لیے معافیاں مانگیں، اس سے بھی یہ گناہ ہم سے دور ہوگا۔ اور بہترین آسان راستہ کیا ہے؟ نہ کسی کی اچھائی کریں، نہ کسی کی برائی کریں، کیونکہ جب ہم کسی کی اچھائی بیان کرنا شروع کرتے ہیں، ہمارا یہ مشاہدہ ہے، اپنا تجربہ ہے، کسی کی اچھائی بیان کرتے کرتے اس کی برائیوں پر بھی نظر ڈالتے جائیں گے۔ 10 اچھائیاں کریں گے تو 2-4 برائیاں بھی کر دیں گے۔ تو اسی لیے کسی کے پس پشت نہ اس کی اچھائی کریں نہ برائی کریں، اپنی بات کریں، جس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کی بات کریں۔ اور سب سے اہم کام، سب سے زیادہ اپنے اوپر نظر رکھیں بجائے دوسروں پر نظر رکھنے کے۔ اپنی خامیوں پر جب نظر ہوگی، کیونکہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو ایک گناہ تکبر اندر یہ ہوتا ہے کہ میں تو اس حالت سے محفوظ ہوں، میرے اندر تو یہ حالت نہیں ہے، یہی تو تکبر ہے۔ اسی لیے اپنی خامیوں پر نظر رکھیں، دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز اس غیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، تو غیبت کی عادت چھڑا یا الہی، تو غیبت کی عادت چھڑا یا الہی،
بری بیٹھکوں سے بچا یا الہی، ہو بیزار دل تہمتوں چغلیوں سے، مجھے نیک بندہ بنا یا الہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔